اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے ارشد بھائی کہ آپ لوگ تو گرمی کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہاں ہم تیار ہوتے اے سی ہیں. بھی ہوتا ہے, پنکھے بھی ہیں, سب. ہمارے یہاں نہ اے سی ہے نہ پنکھے ہیں. ہمارے لیے تو یہ ایک دن کی گرمی بھی ادا ہوتی ہے. یہ لہذا آپ ہم سب جو ہیں ان دور کے ڈول سہانے ان لوگوں کو دیکھ کے ہم بہت ہی کہتے ہیں امپریس ہوتے ہیں. یہ ہم جرمنی میں ہیں, فرانس میں ہیں. اللہ رحم میرے کانوں کو ہاتھ لگائے یار. جو اس وقت جرمنی کی جو ٹرینوں کا جو حساب ہوا ہے تو یار یہ تھرڈ ورلڈ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یار, کہ ساری کائنات یہ بنی ہے تو کیا اس کو کوئی بنانے والا کہیں نہ کہیں یار کوئی موجود ہے. کائنات کا تو معاملہ یہ ہے نا کہ کائنات کی ابتدا ہے. کائنات کی ابتدا بگ بینگ سے ہوئی ہے. اور چونکہ ہم ٹائم فریم کے اندر ہیں, زمان و مکان کے اندر ہیں, ٹائم سپیس سے باہر کی کوئی چیز تو ظاہر ہماری سمجھ سے ہی بات, یعنی ایسی کوئی بھی چیز جو ٹائم سپیس سے باہر کی ہوگی. کہ ساری کائنات یہ بنی ہے تو کیا اس کو کوئی بنانے والا کہیں نہ کہیں یار کوئی موجود ہے. کائنات کا تو معاملہ یہ ہے نا کہ کائنات کی ابتدا ہے. کائنات کی ابتدا بگ بینگ سے ہوئی ہے. اور چونکہ ہم ٹائم فریم کے اندر ہیں, زمان و مکان کے اندر ہیں, ٹائم سپیس سے باہر کی کوئی چیز تو ظاہر ہماری سمجھ سے ہی بات, یعنی ایسی کوئی بھی چیز جو ٹائم سپیس سے باہر کی ہوگی. تو وہ یوں ہے کہ بھائی جو ایک تو پرسن گاڈ کی نفی ہے, ٹھیک ہے. ایک گاڈ, پھر کچھ مذاہب ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ساری نیچر ہی گاڈ ہے. ہم خدا جو ہے یہ ساری فطرت میں خدا ہے, اور خدا جو ہے وہ ہمارے اندر اس کا وجود ہے. یہاں پر جون کی ایک بڑی حدت والی شام, حدت والا دن جرمنی کے لیے تو بڑا غیر معمولی تھا آج کا دن, اور کل کا دن بھی ایسے ہی ہوگا. لیکن اس میں حدت میں اضافہ کرنے کے لیے پاکستان سے ہمارے ارشد محمود یہاں آ گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ ارشد محمود کو آپ جانتے ہیں, تصور خدا سے لے کر درجنوں ان کی کتابیں ہیں. اور پاکستان میں جو لوگ مذہب, نظریے, طاقت, اختیار, اس پر سوال اٹھانے والے لوگ ہیں, ان میں یہ شامل ہیں. تو آج میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے اور ان سے دو ہاتھ کیے جائیں. دیکھتے ہیں کہ سوال کی طاقت کیا ہے اور جواب کی طاقت کیا ہے. ارشد بھائی کیسے مزاج ہے آپ کے؟ بہت شکریہ یار, میرے لیے قسم سے خوش نصیبی ہے. میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یار میں جرمنی آیا ہوا ہوں, اور عاطف تقیر کے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام ڈیرا ہے, تو ان کے ڈیرے میں موجود ہوں آج کی شام. تو میں اسپیشلی ایک کافی دور سے جرمنی سے میں ملنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ گریٹ جی, بڑی صحبتیں گزاری آپ نے آج. ہاں صحبتیں اتنی یار. پہلے تو یہ بھائی میں پاکستان سے سب دوستوں آپ تو سوچ کے آئیں گے نا کہ جرمنی میں تو دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. ٹھنڈ کی نہریں, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی. تو پھر وہ اور جرمنی میں تو ہر چیز بہت پنکچل ہوتی ہے ماشاءاللہ, بڑی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. تو کیا ہوا پھر؟ تو یہ بڑی دکھی داستان ہے. یہ میرا محرم بن گیا ہے. میری اپنی 10ویں ہو گئی ہے. آپ آج شام غریبہ میں پہنچے ہیں. ہمارے یہاں آج شام غریبہ ہے. یار ان دوستوں کو بتائیں کہ پاکستان کی گرمی کوئی گرمی نہیں ہے جو اس وقت ان یورپ کے لوگوں پہ اور جرمنی میں پڑ رہی ہے. نہیں, اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے ارشد بھائی کہ آپ لوگ تو گرمی کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہاں ہم تیار ہوتے ہیں. اے سی بھی ہوتا ہے, پنکھے بھی ہیں, سب. ہمارے یہاں نہ اے سی ہے نہ پنکھے ہیں. ہمارے لیے تو یہ ایک دن کی گرمی بھی ادا ہوتی ہے. یہ لہذا آپ ہم سب جو ہیں ان دور کے ڈول سہانے ان لوگوں کو دیکھ کے ہم بہت ہی کہتے ہیں امپریس ہوتے ہیں. یہ ہم جرمنی میں ہیں, فرانس میں ہیں, انگلینڈ میں ہیں. تو یار یہ بڑے بری حالت میں رہ رہے ہیں, ان کو پنکھا بھی نصیب نہیں ہے. کچھ بھی کر لو لیکن لاہور ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ نہ ان کو ایئر کنڈیشن میسر ہے یار. ہمیں تو ہر جگہ آفس ہو, دفتر ہو, گھر ہو, گاڑی ہو, یار ہر جگہ ہمیں تو بڑی سہولت کی ہم گزار رہے ہیں. سچی بات ہے. اچھا ارشد بھائی, ایک اور چیز بھی ہے. وہ کسی نے نا سوشل میڈیا پہ پہلے تصویر لگائی ہوتی تھی, زمین ہوتی تھی اور سورج ہوتا تھا, اس کے درمیان میں ملتان ہوتا تھا. تو درمیان ابھی میں نے کل ایک تصویر دیکھی, اس میں زمین تھی, سورج تھا, درمیان میں جرمنی تھا.
यार जर्मनी में आज 40 दर्जे था, इस वक्त भी रात के हॉरिबल, इस वक्त रात के हाँ 12:44 हो चुके हैं जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, पसीने हैं छूटे हुए, और इस वक्त हालत ये है कि इस वक्त भी दर्जा हरारत 34 है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या, और हमारे पास ना पंखा है और ना हमारे पास एसी है। और एक और बात बता दें यार, हम समझते हैं हमारे सिस्टम बड़े ख़राब हैं, हमारे मुल्क के चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से नहीं चलती, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट के इदारे। तो भाई इस वक्त जर्मनी की जो ट्रांसपोर्ट का सारा सिस्टम है और रेलवे का, ट्रेन्स का, सच्ची बात है अगर दुनिया का बदतरीन निज़ाम उसको कह सके ना तो मेरा नहीं ख्याल यार, पाकिस्तान नंबर 1 जो हमारी रेलवे, पाकिस्तान रेलवे, जिसपे मैंने कभी सफर नहीं किया ना कभी करूंगा लेकिन अल्लाह रहा मेरे कानों को हाथ लगाए यार, जो इस वक्त जर्मनी की जो ट्रेनों का जो हिसाब हुआ है। नहीं, क्योंकि जर्मनी तैयार नहीं है ना गर्मी के लिए, ये गर्मी बहुत ज्यादा है हमारे लिए, तो यानी हर कोई बंदा काम करने को तैयार नहीं है, कोई बंदा। जर्मनी में यार आप गर्मी में पागल हो गए हैं यार, आपने सिस्टम को, ट्रेनों को आप चला ही नहीं पा रहे यार। बिल्कुल, ये शदीद, जब ये शदीद सर्दी पड़ती है या शदीद गर्मी पड़ती है तो कोई भी आदमी काम करने को तैयार नहीं होता। तो इस वक्त हालत ये है कि जो ट्रेनों के ड्राइवर हैं वो भी घरों में बैठे हुए हैं, और जो आपके वो टिकट वो कोई काम करने को तैयार नहीं है। क्योंकि जब आप माशरा एक खास हद से डेवलप कर जाता है तो हर आदमी के पास इतने पैसे होते हैं, जैसे जर्मनी में अरशद भाई आपको शाम को 8 बजे के बाद कोई दुकान खुली हुई नजर नहीं आएगी, और इतवार को आप भूल जाएं कि आप शॉपिंग कर सकते हैं। मेरे लिए कसम से आतिफ यार, इस वक्त मैं जब उतरा और ट्रेनों के चक्कर में इनके स्टेशन में, तो मैंने कहा यार मैं किसी से जो स्टाफ है आपका रेलवे का उससे मैं बात करूं। अब हमारा इमेज है यार ये गोरे हैं, ये तरक्की याफ्ता हैं और ये बड़े हेल्पफुल हैं, आम आदमी बड़ा हेल्पफुल होता है गाइड करने की चीज़ें। मैं आपको बताऊं कसम से, आपका जो रेलवे का जो स्टाफ था ना वो पागल हुआ था, और उसने लिटरली मुझे इनकार किया कि मैं तुम्हारी कोई बात सुन नहीं सकता, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, और वो चला गया। शरीर गर्मी से देखे ना 38 डिग्री पे, तो यही होगा। यानी जर्मनी में होता ही है कि जब सर्दी, क्योंकि हर वक्त सर्दी होती है यहाँ, तो आप जब किसी बंदे को कहते हैं ना गुडन मॉर्गन, तो आगे कहेगा गुडन मॉर्गन। लेकिन अगर आप जिस दिन धूप निकलती है हमारे यहाँ, जब आप कहते हैं कि गुडन मॉर्गन, गुडन मॉर्गन लेकिन यार मैं एक सवाल है, नहीं लेकिन अच्छा भाई मौसम के बड़े असरात हैं इंसान, नहीं वो होते हैं यस, लेकिन एक यार इमेज था कि ये बड़े तरक्की याफ्ता लोग हैं, बड़े तहजीब याफ्ता लोग हैं, एक सीख के सारा प्रोसेस से आए हैं, आगे आए हैं। तो यार ये थर्ड वर्ल्ड का जो एटीट्यूड है यार, हम गुस्से में आते हैं, हम यार मेरा मूड नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, गर्मी है, आप अर्शद भाई याद रखिएगा, अमेरिका की मिसाल हमारे सामने, जब वहां पर लाइट गई थी एक इलाके में, तो कैसे लूट मार हुई थी, वो हुई थी। तो जब कैमरे बंद होंगे, आखिर में इंसान फिर इंसान ही है। चले इट्स ओके। तो लेकिन आप तो इंसानों पे बड़ी बात करते हैं, और आप तो इंसानों क्या, आप खुदा पर भी बड़ी बात करते हैं। तो कौन है खुदा, है नहीं है, आपका खुदा कौन है? आपने तो तस्वुर खुदा भी देखी, क्या खुदा क्या है आपकी नजर में? देखिए मसला मेरा ये नहीं था कहना कि खुदा क्या है। जब मैंने तस्वुर खुदा से 30 साल पहले लिखी, फलसफा क्या कहता है खुदा के बारे में, साइंस के हमें किस हद तक रहनुमाई करती है कि क्या इस कायनात को कोई खालिक है या नहीं है, तो इन्हें यार दूसरी साइड का पता चले, तो उस हिसाब से फिर मैंने ये तस्वुर खुदा। लेकिन आप ये बताएं कि आपको खुद क्या पता चला, क्योंकि ये तो फलसफे में सदियों से एक बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। अच्छा चले, आप अगर पर्सनलाइज नहीं मेरा सवाल देखें, फलसफे का ये बहुत संजीदा सवाल है, और फलसफे का कोई भी ऐसा फलसफी नहीं, वो हेगल हो कि वो कांट हो कि वो डिकार्ट हो, हत्ता के नीचे ने भी उसने भी यहाँ पर खुदा की मौत की बात नहीं की थी, कुछ और बात की थी। खैर अहम बात यह है कि वो अभी मार्टिन हाइडेगर हो कि हाइबरमास हो, यानी जितने भी फलसफी गुजरे हैं, पहले भी चले जाए, अगर सुकरात से लेके, ये तो सवाल है, ये जवाब नहीं है। यानी खुदा है ये भी सवाल है, और खुदा नहीं है ये भी सवाल है। अच्छा चले, लेकिन आपने जवाब कैसे दे दिया? अच्छा चले, नहीं मैंने जवाब नहीं दिया,
कसम से आपका क्या सवाल है? कसम से आप मैं ये मेरे लिए बड़ा क्रिटिकल मरहला आया जब मैं सारी बुक लिख चुका। आखिरी चैप्टर था दौरे हाजिर का इंसान और खुदा, और उसका आखिरी पैराग्राफ जो है ना, मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था लिखना कि यार ये अरशद महमूद, ये सारा मैं खुदा के ऊपर ये सारा क्रिटिसिज्म, ये सारे नए रुख और पहलू मैं बता रहा हूँ, तो यार तुम कौन होते हो कि मैं आखिर में ये फतवा दे दूँ कि खुदा तो कोई नहीं है। ये आखिरी लिखा हुआ है मैंने, तो उसमें ये लिखा कि भाई मैं कि यार खुदा है या नहीं है, इसका फैसला मंदिरों में नहीं होगा, मस्जिदें नहीं करेंगी, पूजा पाठ की इबादत गाहें नहीं करेंगी, ये साइंस की लेबॉर्ट्री तय करेगी कि खुदा है कि नहीं है। साइंस का तो इस कायनात को बनाने वाला नहीं, उसका लेकिन गांधी साहब तो कहते हैं कि साइंस का मजहब ये इलाका ही नहीं है, नहीं, तो इलाका साइंस का नहीं क्या है, था? हाँ। उसका इलाका नहीं है, इनडायरेक्ट इलाका है ना, कि हमें यार बजाय कि सारी कायनात ये बनी है, तो क्या इसको कोई बनाने वाला कहीं ना नहीं, कहीं लेकिन यार अर्शद कोई भाई, मौजूद है। अर्शद भाई, कायनात का तो हाँ। मामला ये है ना कि कायनात की इब्तिदा है, कायनात की इब्तिदा बिग बैंग से हुई है, जी जी और चूंकि हम टाइम फ्रेम के अंदर हैं, जी जी जमानो मकान के अंदर हाँ, हैं, अंदर है, हम उसके टाइम अंदर है। स्पेस से बाहर की कोई चीज तो ज़रा हमारी समझ से ही बाहर, हाँ, यानी बाहर ऐसी है, कोई भी हाँ। चीज जो टाइम हाँ, स्पेस जो से बाहर बियॉन्ड की है, होगी, हाँ, जो बियॉन्ड है, यस, वो तो नहीं है। तो जब साइंस हर उस चीज पर बात करती है जिसका एविडेंस हो, और बिल्कुल सही एविडेंस है। सिर्फ उस चीज का हो सकता है जो टाइम स्पेस के अंदर हो, अंदर हो, हाँ। तो एक ऐसा ख्याल, एक ऐसा तसव्वुर जो टाइम स्पेस के अंदर है ही नहीं, उसके होने या ना होने के बारे में इंसान एक राय कैसे कायम कर सकता है? नहीं, हम राय नहीं कायम कर सकते। देखें, अपना ना दो तीन चीज़ें हैं। एक है तसव्वुर खुदा जो है, जो आम मज़हब है, वो एक पर्सन गॉड का एक तस्वर बनाता है। वही सारी खसूसियात खुदा में मौजूद हैं जो इंसान की अपनी खसूसियात है। वो गुस्सा होता है, वो खुश होता है, वो इनाम देता है, वो आपसे मुतासर हो, आप उसकी चमचागिरी करें, तो वो खुश होता है। तो ये एक पर्सन गॉड है। पहली तो बात ये देखें ना, गॉड की मुख्तलिफ शक्लें थी। जे तो नहीं अर्शद भाई, हम देखें, ये जो 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 खुदा मज़ाहिब का खुदा है, जी जी इस पर तो ज़रा हर मजहब के लोग मुख्तलिफ गुफ्तगू। हाँ। जब आप कहते हैं तसव्वुर खुदा, तो आप किस तसव्वुर की बात कर रहे हैं? वो तसव्वुरात जो मज़ाहिब की तरफ से इंसान को मिले हैं, या तसव्वुर खुदा से मुराद आपकी ये है कि इस कायनात का कोई खालिक है या नहीं है? मतलब कि ये सारी चीज़ें जब आप एक बुक लिखते हैं और चीज़ें बताते हैं, तो ये सारी उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जो मेन थीम अगर आप मेरी किताब में से देखेंगे ना, तो वो यूं है कि भाई, जो एक तो पर्सन गॉड की नफ़ी है, ठीक है। एक गॉड, फिर कुछ मज़ाहब ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सारी नेचर ही गॉड है। हुँ? हम खुदा जो है, ये सारी फितरत में खुदा है, और खुदा जो है वो हमारे अंदर वो उसका वजूद है। तो ये चीज़ें सारी आई हैं, और मैंने अपनी किताब में इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो आप मेन थीम, अगर मैं चूँकि मैंने लिखा हुआ है, मेरी किताब में मौजूद है, तो बड़ा आसान सा मैं कह देता हूँ कि एक तसव्वुर है कि यार खुदा ने ये कायनात बनाई, खुदा खालिक है, हम मखलूक हैं, खुदा ने हमें बनाया हुआ है। लेकिन एक ये चीज़ पैरेलल चलती है कि यार खुदा ने हमें नहीं बनाया हुआ, हमने खुदा को बनाया हुआ है। तसव्वुर खुदा जो है, ये इंसान की तहलीक है। हुँ? तो मेरी किताब में यही है कि भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि खुदा ने हमें बनाया हुआ है। एक और नुक्ता नज़र मौजूद है कि खुदा को हमने बनाया था। तो ये एक लोगों को बताना था अर्शद यार। भाई, लेकिन हम देखें मामला फिर वही सवाल तो अपनी जगह हाँ। पर मौजूद होगा कि जिस खुदा को हम बरत रहे हैं, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब, अभी हम एक मुल्क जर्मनी में हैं, जर्मनी में चूँकि क्रिश्चियंस की तादाद ज़्यादा है, तो यहाँ का जो खुदा, इज्तिमाई खुदा होगा, वो क्रिश्चियन ट्रेडिशन का खुदा होगा। अगर आप किसी मुसलमान मुल्क में जाएंगे तो वहाँ मुस्लिम ट्रेडिशन का खुदा होगा। अगर आप हिंदुस्तान में जाएंगे तो वहाँ हिंदू ट्रेडिशन का खुदा होगा। इन खुदाओं को मुख्तलिफ माशरों ने अपने अपने तर्ज पर अपने अपने माशरे की सहूलत के लिए तख्लीक किया हो ना किया हो, ये एक अलग क्वेश्चन है।
لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ تصور خدا، تو اب آپ یہاں پر تصور خدا سے مراد مذاہب کے خدا کی تو بات نہیں کر رہے، آپ تو خدا کی بات کر رہے اس تصور ہاں، کی اس کانسیپٹ the کی concept of God. کانسیپٹ آف گاڈ. تو what is ہاں، the concept of تو God؟ کانسیپٹ اصل میں یہ جسے دیکھیں فیتھ جو ہے نا، ایمان جو ہے وہ آپ تو اس میں آپ فیتھ جب بناتے ہیں تو یعنی آپ فیتھ کو درست نہیں مانتے، یعنی کوئی بھی فیتھ ہوا. نہیں دیکھیں فیتھ کو تو وہی درست مانے گا نا جس کا فیتھ ہے. ہاں لیکن فیتھ تو ہر انسان کا ہوتا ہے. فیتھ تو ہر انسان کا مطلب کہ جو بھی ہے تو آپ کے بھی بہت سارے فیتھ ہیں. ہاں میرے بھی شاید ہوں، میں بھی ہوں. میں تو بھائی دیکھیے میرا ارشد بھائی میرا فیتھ ہے کہ میری ماں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے. اب میں کیا کروں؟ تو کیا کریں؟ میں کہاں سے آپ کو ایویڈنس لا کے دوں؟ لیکن اس میں جو پرابلم ہے نا، ہم دیکھیں جو ہم سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، اس معاشرے میں ہم پیدا ہوتے ہیں، سوچتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یار اصل میں مقصد کیا ہے اس کتاب کے لکھنے کا؟ یہ تھا کہ یار آپ جو بہت زیادہ مذہبی ہیں، بہت زیادہ عقیدہ پرست ہیں، بہت زیادہ ایمان پرست ہیں، یار اس میں تھوڑا سا جو ہے ضرورت ہے اس دنیا میں، جو آج جس دور میں، جس زمان میں، جس مقام میں ہم آج رہتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ اب بلائنڈ فیتھ جو ہے اس کے علاوہ کوئی عقل کی، کوئی شعور کی، اس کے ان پٹ ضروری ہے. اس پہ تو دو رائے نہیں ہے، اس کی بھی ان پٹ ضروری ہے. اس پہ تو دو رائے نہیں ہے کہ جب کوئی انسان، اس کا نظریہ کوئی بھی ہو، اس کا ایمان بھی کوئی بھی ہو، اگر وہ گفتگو پر آمادہ ہے، اگر وہ گفتگو سن سکتا ہے اور دلیل سے اپنی بات کر سکتا ہے تو وہ اپنی بات کرے. اس کا جو بھی ایمان ہے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرے، اور اگر کوئی شخص اس کے ایمان کے خلاف ہے تو اس کو برداشت بھی کرنا جانتا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا برداشت موجود ہے؟ نہیں، برداشت ہمارے ہاں تو بالکل ہی کوئی موجود نہیں ہے. پاکستان تو بہت ہی نون ہے اس کام کے لیے کہ اس میں جو ہے عدم برداشت میں ہے. تو آپ کیسے زندہ ہیں وہاں؟ تو میں کیسے زندہ ہوں؟ تو میں وہ پیرزادہ کا شعر ہے، ارشد بھائی پیرزادہ قاسم کا شعر ہے کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں. تو ایک ایسا معاشرہ جہاں پر ایک طرح سے ایک پورا زومبی، ایک پورا کلچر ہے. تو آتف یار میں پاکستان جانا ہے. تو نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو گفتگو کرنا چاہتے ہوں گے آپ کی طرف. یہ ویسے انٹرسٹنگ کویسچن ہے، اور میں سچی بات ہے، میں اپنے سارے جانتے ہیں مجھے، میں آپ اتنا کھل کے بولتے ہیں. مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا یار یہ بندہ کیسے اس ملک میں زندہ کیسے ہے، یہ اتنا کھل کے بولتا ہے، پورے معاشرے کے رویے سے ہٹ کے بولتا ہے، اور پھر بھی زندہ ہے. کیسے زندہ ہے؟ ہاں یس، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا اس پہ نا 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو پاکستان جو ہے نا، ایک طرف بہت ہی آپ کو فنیٹک نظر آئے گا، بڑا بنیاد پرست نظر آئے گا، بہت ہی مذہب زدہ نظر آئے گا. لیکن یار ہر سوسائٹی کے نا کچھ کنٹراڈکشنز ہوتے ہیں نا. اچھا ہماری سوسائٹی کا بھی ہے کہ ایک طرف ہم، یعنی آپ کی بھی اپنی آڈینس موجود ہے. ہاں یس، کہ ایک ایکسٹریم، ایک ہمارے لوگ جو ہیں ایک بڑی ہی ایکسٹریم سطح کے میں انتہا پسند ہے، مذہبی شدت پسند ہے. لیکن دوسری طرف میرے جیسے لوگ یار، میں اپنے اور اوپن ہوں. اچھا میں کوئی چھپا ہوا بندہ نہیں ہوں. یہی سوال بھی یہی ہے کہ آپ کوئی چھپ کے، تو آپ تو اللہ اعلان کہہ رہے ہوتے ہیں، یہی تو سوال ہے. میں مترکز آپ کو موجود ہے، میری ساری کتابیں موجود ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں مجھے یہ ایک بیوٹی ہے ہمارے معاشرے کی، میں بھی سوسائٹی کی کہہ لیں کہ یار اس کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں موجود ہیں کہ آپ کو آرٹ آتا ہو بات کرنے کا، بات کہنے کا، جو آپ کے اندر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، میں ہی صرف باغی نہیں ہوں، آپ بھی اسی قبیلے، ایک اور بات. تو میں ہاں یہ بات میں کہہ لوں. اچھا بھائی میں ایک سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا، اور یہ بہت سنجیدہ سوال ہے. ہمارے ہاں ایک مذہبی شدت پسند کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے 10-20 لبرل، 10-20 لیفٹ کے لوگ، مارکسسٹ، سوشلسٹ کھڑے ہوتے ہیں. وہ بول نہیں سکتے اس کے سامنے، نہیں بول سکتے. وہ جو ایک مذہبی شدت پسند ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم غلط ہو. 2 راستے ہیں اب. ایک تو یہ کہ وہ
اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں اور یہ مضبوط ہوا ہے ریاستی سپورٹ ہے. سپورٹ. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو اسے کم سے کم خود یہ معلوم ہے کہ میں ٹھیک ہوں. اور جو آپ کا لبرل ہے یا جو آپ کا بائیں بازو کا آدمی ہے وہ بلیو کچھ بھی کرتا ہو, اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چور موجود ہے کہ شاید یار میں ہو سکتا ہے میں غلط ہی ہوں, کیونکہ معاشرے کی جو اپ برنگنگ ہے ارشد بھائی بچپن سے لے کے اسکول اور کالج اور گھر, وہ سارے کا سارا کہیں وہ چور ڈال دیتا ہے کہ آپ لبرل ہوتے ہیں لیکن لبرل اندر سے ہوتے نہیں ہیں, ریئیکشنری ہے معاملہ. میں اسے اور آگے بڑھ کے یہ بات کہوں گا یار کہ یہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا, آپ اگر جو آرٹ آف کمیونیکیشن ہے اور لکھنے کا جو انداز ہے, کیونکہ ارشد بھائی میں نے بہت باغیانہ لکھا ہے, میں نے ایک لمحے کے لیے, کیونکہ اگر ایک ہاں مذہبی شدت پسند ہے اور اس کے سامنے 10 یا 20 لبرل ہیں یا 10 یا 20 لیفٹ کے لوگ ہیں, وہ کھڑا ہو کے اتنے ہی تیقن سے بات کرے گا. اگر وہ اکیلا ہو اور 10-20 لبرل یا مارکسسٹ وہ کھڑے ہو جائیں اور یقین سے بات کرنے لگے, لیکن اس کا تیقن متاثر ہوتا نظر نہیں آتا. وہ اس کا تیقن کیسے ہے, اور جو لبرل ہے وہ لبرل کیوں روح کے اندر, کیونکہ جب تک کوئی نظریہ آپ کے روح کے اندر تک نہیں ہے, دماغ تک ہے صرف, وہ آپ کا نظریہ نہیں ہے. اس کا مطلب کہ آپ اس پر کوشچننگ کر رہے ہیں. جب تک کوئی نظریہ آپ کی روح کے اندر نہیں جاتا اس وقت تک, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو لبرل ہے یا جو پاکستان کا لیفٹ ہے وہ واقعی لبرل ہے, وہ واقعی لیفٹ ہے, یا یہ ریئیکشنری ہے, وہ اصل میں نہیں ہے. ہاں یہ تو ایسے ہی ہے, سچی بات ہے کہ لیکن یہ جو لیفٹ کی ترقی پسندوں کی بات کر رہے ہیں, وہ تو میرے خیال میں چونکہ وہ آئیڈیالوجیز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو میں چونکہ میں نے تو لکھا ہی آئیڈیالوجیز کے بڑا خلاف لکھا, میری کتابوں میں پورے چیپٹر ہیں کہ آئیڈیالوجیز اگر آپ کوئی ایسا چشمہ پہن لیتے ہیں جو گرین ہے, جو سرخ ہے, تو پھر آپ سچ تک نہیں پہنچ رہے, آپ نہیں بات کر رہے. تو میں یار یہ جو آپ کا پہلے والا جو سوال ہے نا, وہ بڑا اہم ہے اس سوسائٹی, اس معاشرے کے اندر, کہ ایک طرف ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ لوگ جاہل رہیں, مذہب زدہ رہیں, اور وہ روشن خیال اور ماڈرن تہذیب کی طرف وہ نہ آ سکے. تو دوسری طرف اور ہمارے ہاں مولویوں کا بڑا سرسو ہے, وہ یہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میری ذاتی زندگی کا اگر ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنا دوں, اسے ایک یہ آپ کے جو سوالات ہیں نا وہ سامنے آئیں گے. یہ قائد اعظم یونیورسٹی کی بات ہے. ایک دفعہ فزکس ڈپارٹمنٹ میں نا مجھے بلا لیا گیا ٹاک کے لیے. تو پرویز خود بھائی زندہ ہیں, سلامت ہے, ہمارے دوست ہیں, وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے. تو میں چلا گیا, اور اسی میرے ذہن میں یہی تھا کہ یار استاد ہیں, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں, تو بچا جائیں گے, کوئی بھی گفتگو ہوئی, ٹھیک ہے. تو خیر وہ سیشن چلا, میں نے اپنی ٹاک دی اور گھر سے یہ سوچ کے چلا کہ یار یہ نوجوان ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, اور ان کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے بات کرنی ہے جو بھی ہو. تو خیر وہ سارا سیشن چلا. تو جب ہم اٹھے نا اسٹیج سے, تو میرے ساتھ پرویز خود بھائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ مجھے اٹھتے ہوئے کہنے لگے, اچھا یار آج یہاں سے بچ کے نکل جانا ہی جو ہے نا وہ سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے. اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, فزکس ہے, قائد اعظم یونیورسٹی ہے. خیر انہوں نے وہ چائے کا بندوبست کیا ہوا تھا, تو ہم وہ جو بھی ان کا وہ آڈیٹوریم وہ ہال تھا, ہم وہاں سے نکلے. تو وہ نا کاریڈور یا وہ یونیورسٹی آپ نے دیکھی بھی ہوگی, قائد اعظم یونیورسٹی, وہ لے کے جا رہے تھے کسی ٹی انہوں نے کیا پلیس. ہاں. ہوتا کیا ہے کہ میں جو ہی باہر سے نکلتا ہوں نا, تو مجھے پیچھے سے نا کسی نوجوان کی نا اسٹوڈنٹ کی آتی ہے, سر میں آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں, پیچھے سے. تو میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو 2-3 نوجوان ہیں. تو وہ مجھے نا, میں نے کہا ہاں بیٹا, میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا جس نے آواز دی تھی. تو میں نے اس کے کندھے, ہاں بیٹا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو اس نے یار اتنا چیلنجنگ سوال اس بچے نے کر دیا مجھے, اور ڈائریکٹ سوال کر دیا. اس نے کہا کہ کیا مذاہب جو ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. یار کتنا خطرناک سوال تھا.
یہ اور بڑا ڈائریکٹ قسم کا اس نے مجھے سے سوال کر دیا. میں نے اپنی چال ذرا تیز کر دی کہ وہ جو مجھے ٹی روم نظر آ رہا تھا کہ اس کے اندر کیسے میں نے داخل ہونا ہے, تو میں نے اس کو ایسے پکڑ کے نا جلدی سے میں نے قدم, تو وہ ٹی روم کے کمرے میں جا کے نا, تو میں اس کے سامنے کھڑا ہو کے, تو میں نے اچھا اب میں سوچ بھی رہا ہوں کہ جواب دینا ہے اور بڑا کریکٹ قسم کا جواب دینا ہے اس بچے کو نا, اور سوچ رہا ہوں اور اب بچنا بھی ہے. تو یار اچانک ایک سپارک میرے مائنڈ نے اس سوال کا جواب کیا, مطلب ایکسپائر ہو جاتے ہیں. تو میں نے اس نوجوان کو کہا کہ یار تاریخ تو یہی کہتی ہے, اور میں ساتھ ہی وہ ٹی روم کے اندر چلا گیا. تو یہ اس کو میں ایک سوچنے کا کہ ہسٹری جو ہے ہمارے پاس ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے نا, وہ تاریخ ہے. تاریخ یہی کہتی ہے کہ مذہب ایکسپائر ہو جاتے ہیں. جا کے اب گھر میں سوچو جا کے اس چیز کے بارے میں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں تاریخ یہ کہتی ہے کہ مذہب ایکسپائر ہو جاتے ہیں, اب یہاں پر مسائل یہ ہو جائیں گے کہ تاریخ سے مراد کیا ہے, یعنی تاریخ کتنے انسانی عرصے کو آپ تاریخ کہہ رہے ہیں, کیونکہ کرسچینٹی ہے وہ 2000 سال سے پرانی نہیں ہوئی, ایکسپائر نہیں ہوئی. اسلام ہے وہ 1500 سال سے ایکسپائر نہیں ہوا. ہندو مت ہے وہ 5000 سال سے ایکسپائر نہیں ہوا. دنیا میں کئی مذاہب ہیں جو ایکسپائر نہیں بھی ہوئے. تو پیمانہ کیا ہوگا کہ کون سی تاریخ ہے, کس ڈیڈ لائن کو آپ کراس کرتے ہیں تو کوئی مذہب پرانا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اب سچی بات ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اب پبلکلی ہو نہیں سکتی. تو میرا خیال ہے موضوع کو بدلے یار, ذرا نہیں یار. اچھا اسی لیے آپ زندہ ہیں. تو یار اچھا یہ بتائیے کہ ایک اور جو سماجی سوال ہے, جی معاشرے میں ہمارے مکالمہ نہیں رہا. ہاں نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور اس مکالمے میں ضیاء الحق کا ایک بڑا اہم کردار ہے کہ اس نے معاشرے میں یک رنگی سوچ کو پروان دیا تھا. لیکن ارشد بھائی, ضیاء الحق کو مرے ہوئے بھی اب 40 سال ہو چکے ہیں. ضیاء الحق کے دور میں جو نسل بنی وہ تو بڑی ہو کے اب بڑھاپے کے اندر ہے. سوال یہ کہ اس کے بعد کی نسلیں جو پیدا ہوئی ہیں اس کا بلیم آپ ضیاء الحق کو کیوں دیتے ہیں؟ نہیں, میں تو سچی باتیں نہیں دیتا. اس کے بعد تو اس وقت تو آپ کے ہر گھر سے ایک ضیاء الحق نکل رہا ہے. وہ ایک دیکھیں, یہ لوگ سمبل ہیں. پاکستان میں ہر بندہ ہی ضیاء الحق رہا ہے اپنے وقت پہ, اپنے مومنٹ پہ. ہمارے سارے حکمران جو ہیں, آپ جناب اگر ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی ظاہری طور پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کتنے لبرل سیکولر وہ نظر آتے ہیں, لیکن اگر ان کی آپ سپیچز دیکھیں اور ان کی باتیں دیکھیں تو وہ کوئی ضیاء الحق سے کم تو انہوں نے نہیں کی. یار یہ کہنا کہ ہم کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ نہ کھانا کھا سکتے ہیں, نہ پانی پی سکتے ہیں, نہ اس کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں, نہ اس کو ایز اے ہمسایہ ہم قبول کر سکتے ہیں, تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی وہی انٹالرنس ہے نا یار. یہ دنیا میں یہ بات کرنی کہ یار میں تو ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتا, آپ دوسرا کہیں گے میں تو یہودی کے ساتھ نہیں رہ سکتا, میں تو کرسچن کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو لیکن ارشد بھائی تو یہ ضیاء اعظم نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ تو پاکستان کی جو بیسک آئیڈیالوجی ہے اسی میں ضیاء اعظم موجود ہے. ایک آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو آئیڈیالوجی اس میں پنجابیزم کتنا موجود ہے؟ کیونکہ آپ کے بارے میں بھی ہمارے جو سندھی دوست ہیں, دیگر دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پنجابی شاونسٹ ہیں اور آپ کالا باغ ڈیم کی حمایت کرتے ہیں. کیوں حمایت کرتے ہیں آپ؟ میں کالا باغ ڈیم کی بالکل حمایت نہیں کرتا. میں پاکستان تو کیا ہوا تھا, ایک پوری کیمپین چلی تھی. تو میں پاکستان کی چاہتا ہوں جو خواہش ہے کہ پاکستان اکنامکلی ڈیولپ کرے. تو کالا باغ سے ڈیم سے ہوگا تو صنعتی طور پہ ڈیولپ کرے, نہیں کسی بھی چیز سے کرے. اگر کالا باغ سے پاکستان ترقی کرتا ہے, اس کی معیشت بہتر ہوتی ہے تو وہ بھی ہو, اس میں کیا ہے, کچھ بھی ہو. مطلب کہ اس میں یہ نام کی بات تو نہیں ہے نا, میں اس چیز کا مجھے نہیں پتہ ہے ایک ٹیکنیکلی انجینئر کے لحاظ سے اور یہ جو ہے کیا چیز کیا بہتر ہے. بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے, معاشی ترقی سے ہی خوشحالی آئے گی, معاشی ترقی سے ہی
پاکستان کے عوام کو تعلیم میسر آئے گی، تعلیم آئے گی تو بہتر تعلیم بھی میسر آئے گی تو مطلب کہ نہیں لیکن تو اس میں آپ سے جو شکایت ہے یا پنجاب کے انٹیلیجنسیا سے جو بلوچوں کو، ہاں ہے سندھیوں کو، یس پشتونوں کو، کشمیریوں کو، سب کو شکایت ہے، ہاں اور بالکل وہ ہے شکایت ہے کہ بہت ہی ناسسٹ ہیں، اپنی ہی سوچتے ہیں، یعنی ہم کوئی سب سے بڑی کوئی ریس آ گئے ہیں، کوئی بہت ہی بڑے انسان ہو گئے ہیں، باقی سارے کیڑے مکوڑے ہیں، ہم کہیں گے تو یہ ہوگا، اور ہم کہیں. آپ یہ بتائیں کہ پنجاب کی انٹیلیجنسیا نے کتنی آواز اٹھائی ہے بلوچوں کے لیے، پنجاب کی انٹیلیجنسیا نے کتنی آواز اٹھائی ہے پشتونوں کے انسانی حقوق کے لیے، پنجاب کی انٹیلیجنسیا نے کتنی آواز اٹھائی ہے، پورا سندھ سوکھ گیا، یہ جو ڈیم بنے ہیں ان کی وجہ سے پورا سندھ سوکھ گیا، 55 لاکھ ایکڑ علاقہ ہے، بدین، کیٹی بندر، یہ پورا جو برباد ہو گیا، اور پاکستان کے تاریخ میں کتنا بڑا ایک سانحہ ہے یہ کہ وہ علاقہ جو ایک بہترین زرخیز علاقہ تھا وہ ساؤتھ سے اٹھ کے نارتھ کی طرف چلا گیا، یہاں لاکھوں لوگ برباد ہو گئے. پنجاب کی طرف سے تو کوئی آواز نہیں ہے سر. دیکھیں پنجاب کا نا یوں پرابلم ہوا ہے، یہ سارے ہماری شاید بد نصیبی بھی ہے کہ پنجاب کو نا ایسوسیٹ کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی میجارٹی پنجابی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس میں کبھی کبھی میں یوں بھی سوچتا ہوں آؤٹ آف دا باکس جا کے کہ یار اگر فرض کریں جی پاکستان میں اتنی آبادی ہوتی جو پنجاب کی آبادی ہے، تو بلوچوں کی مثلا بلوچ کی اگر اتنی ہی آبادی ہوتی، یہ 12 کروڑ ہوتے پاکستان آبادی کے، تو پھر ان کا کریکٹر کیا ہوتا ان بلوچوں کا؟ اگر پختون 12 کروڑ پاکستان کی آبادی ہوتی تو ان کا کیا کریکٹر ہوتا؟ ڈیفرنٹ نہ ہوتا. احساس مرومی تو پھر تو کوئی نہیں ہونی تھی نا، ٹھیک ہے. تو یار ہمیں ہاں لیکن وہ بنگالی تو آپ سے زیادہ تھے، تو ان کے ساتھ کیا کیا پھر آپ نے؟ ہاں بنگالی بہرحال دیکھیے چیزیں جو ہے نا، اچھا اچھا ارشد بھائی لیکن یہ تو جینون سوال ہے نا، یہ تو جینون سوال ہے کہ پنجاب سے جو آواز اٹھنا چاہیے، کیونکہ پنجاب وہ نہیں اٹھتی ہے. ابھی دیکھنا ایک ہفتے پہلے مہرنگ کو سزا دی ہے، وہ جو ٹرائل ہے اس پر 10,000 کوشچن ہے، لیکن پنجاب میں کوئی نہ پروٹیسٹ ہوا ہے، نہ کوئی آواز اٹھی ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. اگر اپنے ملک کے لوگ ہم سے الگ ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، یہ تو دیکھیں یہ پنجاب کی زیادتی نہیں ہے. نہیں یہ پنجاب جالب نے کہا تھا جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا، پاکستان بالکل وہ ٹھیک ہے، ڈوب گئے سب خواب کے پاکستان چلا. تو یہ تب سے نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. پنجابیوں کو سچی بات ہے کہ ان جو ہمارے جو مطلب کہ جو محروم طبقے ہیں ہمارے، اور جن کی شکایات ہیں، اور یہ آج کی بھی نہیں ہے، پورے 78 ایئر سے پہلے دن سے یہ محرومیاں چلی آ رہی ہیں. کچھ پنجابیوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری کا. لیکن یار میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ سارا الزام پنجابیوں پہ ڈال کے، کیونکہ دیکھیں نہیں میں پنجابی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کسی ملک میں کسی جگہ پر کہیں زیادتی ہوتی ہے تو پنجاب میں کوئی آواز تو اٹھنا چاہیے کہ یار زیادتی ہے. وہ آواز کیوں غائب ہے؟ یعنی پنجاب میں دیکھیں نا، پنجاب میں جب کوئی شخص غائب ہوتا ہے، پنجاب میں کوئی شخص اگر مارا جاتا ہے، ابھی دیکھیں CCD کے معاملہ ہے تو ایک آواز اٹھی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے. لیکن یہ CCD تو بلوچستان میں پچھلے 70 سال سے جاری ہے. یہ CCD تو KPK میں کب سے. لیکن یہ پنجاب کیوں نہیں بولتا اس معاملے پر؟ کیونکہ اگر پنجاب 12 کروڑ ہے اور تو پاکستان کا بڑا صوبہ ہے نا، تو اس کی ذمہ داری بھی تو بنتی ہے. پنجاب کی سول سوسائٹی اور خاص طور پر پنجاب کی انٹیلیجنسیا، اس کو تو چاہیے نا کہ وہ جو ملک کے دوسرے محروم طبقے ہیں ان کی بات کریں. لیکن آپ تو انٹیلیجنسیا کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے یہ بتائیں؟ وہ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں شام کے وقت آج مہرنگ کو سزا ہو گئی ہے تو شام کو بیٹھیں، کیا ان کی گفتگو ہوگی؟ نہیں یار یہ بہت دکھ کی بات ہے، سچی بات ہے کہ کسی کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے، اور پنجابیوں کو بھی نہیں ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے. وہ دیکھنا وہاں پہ تو پنجابی مزدور بن گئے تھے کہ یہ پنجابی وہ مزدوروں کی بات کر دیں گے پنجابی، تو یہ یوں مسائل حل تو نہیں ہوتے ہیں کہ آپ نے میرے اتنے مارے، ہم نے تمہارے اتنے مارے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن یار پاکستان کے جو مسائل ہیں نا، میرا خیال ہے کہ یہ پنجابی بلوچ سندھی کے نہیں ہے. پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں کہ یہ
اس پہ کون سی طاقتیں اور قوتیں جو ہیں انہوں نے اس کو ہائی جیک کر آخر لیا میں ہوا ہے، یہ جو ہائی جیک کر لیا ہوا آخر میں ہے ارشد بھائی یار بتائیں ملک کو نا۔ ایک بہتر پاکستان کیسا پاکستان ہوگا؟ آپ ایک پاکستان، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ایک پاکستان بنائیں، وہ کیسا پاکستان چاہیں گے آپ؟ پاکستان جو ہے دیکھیں بہتر ہونا، میں تو اسے یوں سمجھتا ہوں کہ یار یہ بڑی آسان سی چیز ہے۔ آپ پاکستان ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، بہت سے اس کے تضادات ہیں، بہت سے اس کے مسائل ہیں، تو بات بہتر کی نہیں ہے، بات ہے ترقی کی۔ آپ جرمنی میں رہتے ہیں، آپ یہ سارے جو ترقی یافتہ ملک ہیں، یار بڑا آسان سا کام ہے۔ انہوں نے ترقی کیسے کی ہے؟ جرمنی میں ورلڈ وار 2 کے بعد یہ تباہ و برباد ہو گیا تھا، کچھ نہیں رہا تھا یار۔ اصل چیز جو ہے یہ جس گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس گھر کے اوپر بم گرا تھا، ہاں یہ گھر، اس گھر کا نچلا حصہ 1930 کا ہے جو میرا گھر ہے، جی جی اس کے اوپر کا حصہ 60 کی دہائی میں بنا ہے۔ ہاں تو یہ گھر کا اوپر کا حصہ، یہ جو آپ کو یہاں پر ایک جو جی، جی۔ یہ آپ کو جو چڑھائی نظر آ رہی ہے، ہوں۔ اس گھر کا ملبہ یہاں گرا تھا، تو یہ اب تک یہ ڈھلوان آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو میں تو یہ محرومی اور غیر محرومیوں کے نہیں، لیکن اچھا پاکستان بنائیں کیسے؟ نیریٹو آپ بنا رہے ہیں پاکستان، مجھے بتائیں کہ اچھا پاکستان کیسے بنے؟ نہیں، اچھا پاکستان یہ ہے کہ پھر پاکستان کو اچھا بنانے کا مطلب ہے پاکستان کو ترقی دی اور خوشحالی دی جائے، اور پاکستان کو بہتر جو ہے لوگ یار محنت کریں یار، اکانومی کو ہم اپنی کو بہتر کریں، اور یہ جو ملک کا یہ جو چاند ایلیٹ کلاس کا کیپچر ہے، دیکھیں پاکستان بہتر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یہ ایلیٹ کلاس نے اس کو کیپچر کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے سارے وسائل پہ ایک خاص طبقہ جو ہے اس نے اس کا کنٹرول ہے، وہ اس کا قبضہ ہے، اور وہی سمجھتا ہے کہ بھئی میں ہی ہوں اس ملک کی قسمت کا، جو بھی اس ملک کی قسمت ہوگی اس کے فیصلے کرنے والا میں ہی ہوں۔ تو اس میں جو ہے نا، یہ جب تک ہم ایز اے نیشن ہم جو ہیں ایک یہ عزم نہ صرف ایلیٹ کلاس میں ہے، ایک کامن مین میں بھی ہے، اور وہ سب میں آنا چاہیے کہ یار ہم نے اس اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، ہم نے اس ساری سوسائٹی کو بہتر کرنا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے اور کیونکہ یار کوئی دنیا میں آپ مجھے کوئی قوم بتائیں جس نے محنت کے بغیر معاشی ترقی کی ہو؟ ایسے تو نہیں ہوتا چیزیں جو مطلب کہ یار ہمارے سامنے لیکن سوال تو یہ ہوگا نا، سامنے چائنا نے ترقی کی ہے نا۔ لیکن ارشد بھائی کیا معاشی مسائل، سیاسی مسائل حل کیے بغیر حل ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک جو ڈی اسٹیبلائز ہو پولیٹیکلی، جس ملک کے اندر پشتون، بلوچ، سندھی اور دیگر اقوام وہ اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہے ہوں؟ اب دیکھیں نا، پشتون آپ سے ترقی نہیں مانگ رہے، وہ آپ سے اسکول بھی نہیں مانگ رہے، بلوچ آپ سے ترقی نہیں مانگ رہے، وہ آپ سے نوکریاں بھی نہیں مانگ رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں زندہ رہنے کا حق دے دیں، ہمارے لوگ لاپتہ نہ کریں، ہمیں مست شدہ لاشیں نہ دیں۔ پشتونوں کا کہنا ہے ہمارے علاقے میں جو بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں ان کو صاف کر، یہ مطالبات دیکھیں آپ۔ ترقی تو بہت بات کی بات ہے، ان لوگوں کو ہم جوڑیں کیسے اپنے ساتھ؟ یار پاکستان بہت بد نصیبی ہیں، میں قسم سے میں بول نہیں سکتا، میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ نہیں ہے، جب تک وہ ایک بہت کٹر قسم کا شکنجہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اس ملک کے اندر موجود ہے، جب تک جو انڈر گراؤنڈ دفاتر میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ جب تک اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی مالک ہیں اس 25 کروڑ کا جو ملک ہے اس کے، اور ہم ہی سب کچھ ہیں، وہ یار سیدھی سی بات ہے ریئلی کہ ہم ہیں، یہ دیش تمہارا ہے، ہم ہیں، ہم ہاں اس میں، تو یار میرا خیال ہے اس پہ اینڈ کریں کہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، کہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ہم ہاں ہیں، یہ ایک دکھ ہوتا ہے، اور اس دکھ کو لے کے میری جیسی نسل جو ہے نا ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔